أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والصلاة والسلام على نبي الحرمين امام القبلتين وسیلتنا فی الدارین مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات بر محمد وعلی. عزیزان گرامی، گزشتہ دو تقریروں میں اس سلسلے میں جو کچھ مجھے پتہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہدایت جس کے اوپر اتنا زور دیا جا رہا ہے اتنی اہم ہے کہ قرآن مجید کا ورق الٹیے تو آپ کو پہلی صفحے کے اوپر یہ دعا نظر آتی ہے جو سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. اس میں اپنے پروردگار کے حکم سے بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ معبود میری ہدایت کر، یہ ہدایت پہ باقی رکھ. اور جب نظر دوسرے صفحے پہ پڑتی ہے تو وہاں ملتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یعنی یہ دعا اور یہ جواب دعا، ایک صفحے کے اوپر دعا ہے اور دوسرے صفحے پہ جواب دعا ہے، اور بس یہ کہہ کے ہے کہ یہ پوری کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. یعنی اس بندے کی دعا کے سلسلے میں پوری کتاب کو پیش کر دیا گیا ہے. مگر میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھ کر جو چند باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے 3 باتوں کو ہدایت کہا ہے، 3 چیزوں کو ہدایت کہا ہے. ایک کتاب کو ہدایت کہا ہے ھدی للمتقین. دوسرے موقع کے اوپر قرآن مجید ہی کے سلسلے میں کہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. تو یہ کتاب بھی ہدایت ہے. اور ایک آیت میں کعبے کو ہدایت کہا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. وہ پہلا گھر جو لوگوں کے واسطے بنایا گیا. یعنی یہ الگ بات ہے، بد نصیبی ہے کہ وہ اس تلک توجہ کسی خاص قوم کی ہو مگر بنوانے والے نے اسے کسی خاص قوم کے لیے نہیں، پوری بنی نوع انسان کے لیے بنوایا ہے. وضع للناس لوگوں کے واسطے ہے. للذی ببکۃ مبارکا جو مکے کے اندر ہے، برکتوں والا ہے، ہدایت ہے عالمین کے لیے. یہ دوسری چیز ہے جسے ہدایت کہا ہے قرآن مجید نے. تیسری آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے
کہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے لوگوں کو امام بنایا ہے جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ساتھ. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. جو ابھی قبلہ محترم نے آیت پڑھی ہے وہ دوسرے سورے کی ہے، یہ دوسرے سورے کی. آپ اس سے یہ نہ سمجھے کہ الگ الگ دونوں آیتیں ہیں. کہ ہم نے امام قرار دیے ہیں جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ساتھ، اور ہم نے ان کو وہی کرتے ہیں بھلے کام کرنے کی. یعنی اتنا تو اندازہ ہوا دنیا چاہے جس کو امام کہہ رہی ہو، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، مگر قرآن مجید امامت کا جو معیار قائم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نیک کام کرنے کی بھی وہی نازل ہوتی ہے. یعنی وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ پروردگار کی طرف سے اترنے والے حکم کے ساتھ میں وہی نازل کرتے ہیں. اب آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ تین چیزیں ہیں، ایک کعبہ ہے، ایک قرآن ہے، اور ایک امام ہے. یہ تینوں ہدایت کے مرکز ہیں. مگر دیکھنے میں تاریخ کچھ عجیب باتیں پیش کرتی ہے. کعبہ مرکز ہدایت ہوتے ہوئے بھی 360 بتوں کا مسکن بنا. توجہ کا طلبگار ہوں. ہدایت ہوتے ہوئے بھی 360 بتوں کا مسکن بنا. کتاب کے سلسلے میں صرف ایک اموی شہزادے کی ایک حرکت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جب اس نے قرآن مجید سے تفاعل کیا یا کچھ دیکھا تو اس میں لکھا تھا وخاب کل جبار عنید. نہ مراد ہوا ایک سرکش نافرمان. تو اس نے کہا کہ اس نے تیر برسوا دیا اور کہہ دیا کہ کہہ دینا پروردگار سے انا جبار عنید، میں ہوں پورا سرکش، جو کچھ تجھ سے ہو سکے وہ کر لے. تو یہ کعبے کا مسئلہ اور یہ مسئلہ قرآن کا. تو آخر جس کو ہدایت بنا کے بھیجا، مرکز ہدایت قرار دیا، وہ کعبہ اپنے اندر سے شرک کے مرکزوں کو کیوں نہیں نکال سکا؟ اور وہ قرآن مجید کے جو ہدایت بن کے آیا ہے اس کو دیکھ کے ہر ایک کو ہدایت کیوں نہ حاصل ہو سکی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن تین چیزوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا تھا وہ اسی وقت ہدایت بن سکتی ہیں جب تینوں کا مرکز ایک ہو. جب تینوں کا مرکز ایک ہو، یعنی کتاب الگ نہ ہو، کعبہ الگ نہ ہو، امام الگ نہ ہو. تو ایک ایسا موقع تاریخ نے پیش کر کے دکھا دیا ہے کہ جہاں تینوں منظر ایک جگہ نظر آتے ہیں. وہ منظر کیا ہے؟ کعبے میں بچے کی ولادت ہوئی، جو کعبے میں ولادت ہوئی ہے کتابوں کی تلاوت کر رہا ہے، خود امام بن کے آیا ہے. صلوات بر محمد والے محمد. لیکن اتنی تھکی ہوئی صلوات سے تو میرا دل بالکل ہی ٹوٹ جائے گا. میں نعرے والوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کم سے کم جو صلوات ہے وہ تو بہرحال اتنا تو کہا ہی ہے کہ ایسے کیجئے جو اس کا حق ہے. یہ تو خدا نے بھی کہا ہے کہ جو ڈھنگ ہے وہ ڈھنگ تو کم سے کم ہونا ہی چاہیے. تو حضرات محترم یہ تینوں مرکز جس میں کہا ہے کہ امام ہے، اور میں تھوڑی سی منزل کے لیے آپ کو اس سے بحث نہیں ہے. یہ مسلمانوں میں ایک متنازع مسئلہ ہے کہ امام جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہوں گے. ایک بڑا فرقہ یہ مانتا ہے کہ پیدا ہو چکے ہیں، ایک یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے. ضرورت کو دونوں محسوس کر رہے ہیں. یہ ہر ایک کے سامنے ہے کہ ضرورت ضرور ہے. اور میں ہی نہیں، وہ مفکر اسلام شاعر مشرق بھی کہتا ہے
کہ دنیا کو ہے اس ہادی برحق کی ضرورت ہے جس کی نگاہ زلزلہ عالم افلاک. ایک ایسے مہدی کی ضرورت تو ہے، مہدی برحق کی ضرورت، کہ جس کی نگاہوں سے کائنات میں زلزلہ پیدا ہو جائے. یعنی اس کا مطلب ضرورت وہ بھی سمجھ رہے ہیں. اب کیا منزل تھی جو سب سے آخری امام یعنی موجودہ امام سے پہلے ان کی شہادت 260 ہجری میں ہوئی، اور اس کے بعد سے تو پھر سلسلہ غیبت چل پڑا ہے، جس میں سے 329 تک غیبت صغرا رہی، اس کے بعد میں غیبت کبرا ہو گئی. اب ہم نے تو نہ انہیں دیکھا نہ انہیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی پردے میں نہیں ہے. تو آخر امام کی ضرورت کیا ہے؟ امام کے اوپر یقین رکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ بس میں تھوڑی سی گفتگو اسی پہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. وہ امام ظاہر ہے کہ جنہوں نے دیکھا ہوگا انہوں نے فیض اٹھایا ہوگا، جو ان کو دیکھیں گے وہ ان کے ساتھ رہیں گے، فیض اٹھائیں گے. ہم جیسے لوگ جو بالکل ہی سڑک چھاپ قسم کے آدمی، ہم کیا کریں؟ مگر ایک چیز ہے، دو لفظ تاریخ اسلام کا بڑا اہم حصہ رہی ہے، ایک لفظ خلیفہ، ایک لفظ امام. تاریخ اسلام کے یہ دو بہت اہم لفظ ہیں. ایک فرقے نے خود کو امام سے جوڑا، ایک نے خلیفہ سے جوڑا، ہے نا؟ ایک نے خلیفہ سے جوڑا، ایک نے امام سے. دونوں کے نزدیک اہمیت دونوں کی بہت ہے. ایک فرقہ کہتا ہے کہ امام کے بغیر دنیا نہیں رہ سکتی، ایک یہ کہتا ہے کہ خلافت کا مسئلہ اتنا ضروری تھا کہ نبی کی تجہیز و تکفین کو چھوڑا جا سکتا ہے، مگر اس کا حل کرنا ضروری ہے. تاریخ آپ کے سامنے ہے. اتنا اہم تھا کہ نبی کی تجہیز و تکفین چھوڑ دی جائے، کوئی بات نہیں، یہ طے ضرور ہو جائے. دونوں کے نزدیک اہم ہے. امام جو امام کو کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں وہ خلیفہ کو بھی مانتے ہیں، جو خلیفہ کو مانتے ہیں وہ امام کو بھی مانتے ہیں. اب ذرا غور فرمائیے کہ آپ یعنی جو امامت کے سلسلے کے قائل ہیں وہ حضرت علی کو امامت کے ساتھ خلیفت بلا فصل بھی کہتے ہیں. وہ خلیفت بلا فصل بھی ہے، یعنی خلافت یہاں بھی ہے. اور وہ لوگ کے جو خلافت کی طرف متوجہ ہیں وہ اگرچہ ان کو راستہ تلاش کرنا پڑا تو 4 امام سامنے آ گئے، اور انہی کی بتائی ہوئی فقہ کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ امامت کی اہمیت یہاں بھی ضروری ہے. مگر ایک بات تو ہے، عجیب مسئلہ یہ ہے کہ ان لفظوں میں اتنا فاصلہ ہے، لٹریری اعتبار سے، لغوی اعتبار سے، کہ امام اسے کہتے ہیں جو آگے ہو، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو پیچھے ہو. یہ تو لٹریری الفاظ ہیں، میں اس میں کیا کروں؟ وہ ہے کہ جو امام وہ جو آگے اور خلیفہ وہ جو پیچھے. مگر ایک مسئلے کا تو حل ضرور پوچھنا چاہتا ہوں تاریخ اسلام سے بھی، اور ہر ایک اس انسان سے کہ جس کے پاس تھوڑا سا بھی سینس ہے. وہ یہ ہے، دونوں کے نزدیک امامت بہت، ایک کے نزدیک امامت اہم، ایک کے نزدیک خلافت اہم. خلافت اتنی اہم کہ نبی کو بغیر دفنائے ہوئے چھوڑا جا سکتا ہے، اور ان کے یہاں کے ایک لمحے کے بغیر امامت سے خالی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب خلافت اتنی اہم تھی کہ رسول کی تجہیز و تکفین کو چھوڑا جا سکتا ہے اور اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، تو اب خلافت کیوں نہیں؟ سوال یہ کہ اب کیوں نہیں ہے؟ اتنی اہم چیز جب اتنی اہم تھی تو اب وہ باقی کیوں نہ رہی؟ اور دوسروں سے پوچھا کہ جی امامت کو جتنا اہم آپ سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟
کہا ہم نے کل بھی اہم سمجھا تھا، آج بھی اہم سمجھا ہے. بات صرف اتنی سی ہے، کل ظاہر میں امام تھا، آج پردے میں امام ہے. صلوات ور محمد والے محمد. امامت سے خالی نہیں ہے. اللہ اکبر. میں بہت ہی ابتدائی مرحلوں سے گزرتے ہوئے مجھے نہیں معلوم کہ امامت سے کیا فائدہ ہے اور کیا ہوتا کیا نہ ہوتا، مگر اتنا مجھے معلوم ہے کہ آج بھی امام کا وجود پایا جاتا ہے، وہ چاہے چھوٹا سا ہی صحیح. اور وہ وجود کیا ہے کہ جب بھی کوئی نماز جماعت سے ہوتی ہے تو اس کے سامنے جو سب سے آگے ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے یا امام صاحب ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے یہ جماعت کے لیے. اور نہ جانے کیا ذہن میں رہا ہوگا، اس لیے کہ یہ کہاوت مشہور ہے کہ المعنی فی بطن شاعر، اصلی معنی تو شاعر کے خود ہی دماغ میں ہوتے ہیں کہ اس نے کس کے لیے کیا کہا ہے. مگر اقبال نے ایک شعر کہا ہے کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی قیادت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے دو رکعت کے امام. اس کو کیا جانے یہ بیچارے دو رکعت کے امام. یعنی وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ نماز پڑھانے بھر کے ہیں، اس سے زیادہ انہیں کوئی مطلب نہیں رکھنا چاہیے. اور ہے بھی، ہوتے ہوتے اتنا سمیٹا ہے، اتنا سمیٹا اس امام کو کہ بس یعنی ایک تھوڑی سی دیر کے واسطے بس اس کی ضرورت پڑتی ہے. نماز پڑھا دیجئے امام صاحب. کہیں کہیں بستیوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان سے یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ بھائی چاند کی تاریخ کیا ہے، اس لیے کہ اب ہر ایک کو تو پتہ نہیں ہے کہ چاند کی کیا تاریخ ہے. بستی میں لوگوں کو ضرورت کب پڑتی ہے، کوئی شادی کرنا ہے، کوئی ایسا کرنا ہے کہ بھائی تاریخ بتا دی. اب امام صاحب کو بھی کچھ پتہ نہیں. انہوں نے کیا کیا کہ روزانہ پوچھنے آتے تھے، انہوں نے چاند دیکھا، ایک چھوٹی سی مٹکی برابر میں رکھ لی اور روزانہ ایک کنکری اس میں ڈالتے رہے. اب جب بھی کوئی آ کے پوچھتا تاریخ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ 2 3 4 جتنی کنکری ہوئی اتنی تاریخ بتا دی. باپ کی اس زحمت کو چھوٹے سے بچے نے محسوس کر لیا کہ میرا باپ روزانہ ایک کنکری ڈالتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے. اس نے اکٹھی کر کے کنکریاں مٹکی میں ڈال دی، اور مٹکی میں ڈالنے کے بعد اب جو تاریخ کو پوچھنے کے لیے آیا کہ حضور یہ بتا دیے کہ آج تاریخ کیا ہے، کہا 75 ہے. آج 75 تاریخ ہے. کہا 75 کہ جی ہاں. کہا لیکن اتنی تو کبھی آج تک تاریخ نہ ہوئی. کہا کبھی اتنی کنکریاں نہیں نکلی، میں کیا کروں. کہا پھر بھی کچھ سوچ کر تو بتائیے. کہا میرے بھائی سوچ کر احتیاط سے بتائیے، ورنہ کنکریاں تو ابھی اور رکھی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اب وہی بیچارہ کیا جانے 2 رکعت کا امام. قوم کیا چیز ہے، قوم کی قیادت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارہ 2 رکعت کا امام. یہ 2 رکعت کا حقیر سا امام. بہت ہی میں معافی چاہتے ہوئے جسے اقبال نے اس انداز میں پیش کیا کہ اسے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، یہ امام 2 رکعت کا امام. اس 2 رکعت کے امام سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا اثر ہوتا ہے، وہ ذرا سماعت فرما لیجئے اگر آپ صلوات پڑھنے کے موڈ میں ہو تو. یہ امام 2 رکعت کا امام، اس کی کیا حیثیت ہے اور کیا اثرات ہیں. کا ہر ایک نے آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہوگا کہ گھر میں نماز پڑھیے
تو اتنا ثواب، مسجد میں جا کے نماز پڑھی تو اتنا ثواب، اور مسجد میں اگر جماعت کے ساتھ ثواب نماز پڑھیے تو اتنا ثواب ہے کہ اگر 10 سے زیادہ نمازی ہو گئے تو پھر ان کے ثواب کو تحریر میں نہیں لایا جا سکتا. اگر 10 سے زیادہ نمازی ہو گئے ہیں تو ان سے زیادہ اس کے ثواب کو نہیں لکھا جا سکتا. ٹھیک ہے، ہم جیسا اناڑی آدمی بھی مسجد میں پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد میں ہم نے پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے. آخر دیکھے تو صحیح کہ ہم نے نماز پڑھی تو ثواب اتنا جتنا ہونا تھا، جا کے مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو ثواب اتنا ہو گیا کہ لکھا نہیں جا سکتا. ہم نے کہا ثواب کی بات تو بعد کی بات ہے، یہ تو بتائیے ہماری نماز قبول بھی ہو گئی کہ نہیں. میں توجہ چاہوں گا، ہماری نماز قبول بھی ہو گئی ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں. اگر اکیلے نماز پڑھی ہے تو پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، لیکن جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھی ہے تو ضرور قبول ہوگی. کیوں؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اتنا ہی تو فرق ہے. امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا جب مل کے ساتھ میں نماز پڑھی جائے گی تو کسی نہ کسی کی تو قبول ہو ہی جائے گی. جب ایک کی قبول ہوگی تو پروردگار کی رحمت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ ایک کی نماز کو قبول کر لوں باقی کو ٹھکرا دوں. صلوات بر محمد والے محمد. اس لیے کہا یہ ثواب ہوا. جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے کہا کہ آخر یہ تو بتائیے. کہا دیکھیں نیت کرنا ضروری ہے. جا کے نماز پڑھی، نماز کے ساتھ میں اتفاق کچھ ایسا ہو گیا کہ جب ہم پہنچے ہیں تو امام رکوع کی حالت میں تھا. نہ ہم نے الحمد پڑھا نہ سورہ. تو ہم نے کہا بھائی یہ تو ہم سے نکل گیا، چھوٹ گیا. کہا جلدی کیجئے، رکوع میں شامل ہو جائیے. ہم نے کہا ہم نے الحمد پڑھا جو واجب، نہ سورہ پڑھا، یہ سب چھوٹ رہا ہے، آپ کہتے رکوع میں شامل ہو جائیے. کہا تجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے، امام کے ساتھ جڑ رہا ہے. اتنا جس منزل تک اجازت ہے وہاں جڑ جاؤ تو جو نہیں پڑھا ہے اس کا بھی ثواب مل جائے گا، جو نہیں پڑھا ہے اس کا بھی ثواب مل جائے گا. ہم نے کہا کیسے ثواب مل جائے گا؟ ہم نے تو الحمد نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھی، سورہ نہیں پڑھا، اس کا ثواب کیسے ملے گا؟ کہا اس لیے ملے گا کہ تم امام کے پیچھے شامل ہو رہے ہو تو امام کی برکت کے طفیل میں جو نہیں پڑھا ہے وہ بھی پڑھا ہوا سمجھا جائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. اپنے آپ نے اندازہ لگایا یہ 2 رکعت کے امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا طفیل ہے کہ اگر الحمد نہیں بھی پڑھی ہے تو ثواب مل جائے گا. نہیں توجہ ہے. جب 2 رکعت کے امام سے جڑ جانے کا اتنی فضیلت ہو تو کائنات کے امام سے جڑنے کا ثواب کیا ہوگا؟ صلوات. ایک مرتبہ اور صلوات پر محمد والے محمد. یہ 2 رکعت کا امام، اور اس کے بعد میں جیسے ہی آگے بڑھے اتفاق سے اگلے دن جو لوگ کلاس میں آتے ہیں وہ لیٹ کمر، وہ چاہے جتنی بھی کوشش کرے وہ لیٹ ہو ہی جاتے ہیں. اگلے دن پہنچے تو پتا چلا کہ 1 رکعت نکل گئی. اب دوسری رکعت میں شریک ہو گئے. دوسری رکعت میں شریک ہونے کا جو اثر ہے وہ کیا ہے کہ صاحب اب تشہد، ان کی دوسری ہماری پہلی، ان کی تیسری ہماری دوسری، ان کی چوتھی ہماری تیسری. تو ہم نے کہا ہم کیوں پڑھیں ان کے ساتھ تشہد؟ ہم پہ تو واجب نہیں ہے. کہا نہیں، واجب ہو یا نہ ہو امام کے ساتھ چلتے رہو، امام کے ساتھ چلتے رہو. ہم نے کہا یہ اضافہ ہوا جا رہا ہے.
کہا کمی بیشی کو نہ دیکھنا، یہ امام کا کام ہے، یہ تمہارا کام نہیں، جس نے حکم دیا ہے وہ جانے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن چوتھی رکعت میں پہنچے، کہا کہ اب کیا کرے کہ 3 رکعتیں تو نکل گئیں، اب کیا ہو؟ کہا اسی میں شامل ہو جاؤ، رکعت 1 ثواب 4 کا، رکعت 1 ثواب کا 4 کا۔ ہم نے کہا یہ کیسے ہو جائے گا؟ کہا اتنا تمہیں معلوم نہیں ہے، الگ پڑھو گے تو ثواب اور ہوگا، امام کے ساتھ ہوگے تو ثواب اور ہوگا۔ یہ 2 رکعت کے امام کی فضیلت ہے کہ اس کے ساتھ ہونے پر بھی جو چیزیں نہیں کی ہیں ان کا بھی ثواب مل جاتا ہے، اگر حقیقی امام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں تو جو کوتاہیاں ہیں اس کے طفیل میں معاف ہو جائیں گی۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ یہ امام، اور اس کے بعد میں اب ذرا ملاحظہ فرمائیے اس امام کی منزلت کیا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ خاموش رہیے، ان کو پڑھنے دیجئے۔ تو ہم نے کہا سارا ثواب تو پھر وہی لے جائیں گے، ہماری زبان بند کر دی، ان سے کہا کہ آپ پڑھ دیجئے، کہا پڑھ وہ رہا ہے ثواب آپ کو مل رہا ہے، پڑھ وہ رہا ہے ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ ہم نے کہا امام نے پڑھا تھا، ہم نے تو نہیں پڑھا۔ کہا وہ تمہارا ہی تو امام ہے، وہ تمہارا ہی تو امام ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو 2 رکعت کا امام ہے اس کی اہمیت اتنی ہے کہ عمل وہ ہے، ہم پیچھے کھڑے ہیں، اندازہ ہو گیا نا میرے معبود یہ امام ہے، کون ہے؟ انسان، بشر، نماز کس کی؟ پروردگار کی۔ تو پھر اس کے پڑھنے کا ہمیں ثواب کیوں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم امام ہے نا، درمیان میں رابطہ نہیں، توجہ فرمائے، امام ہے نا، چھوٹا سا امام، رابطہ ہے۔ تو ہم نے کہا تیرے اور عبادت کے درمیان میں بشر کا کیا کام؟ یہ کہاں سے ہو گیا؟ کہا نہیں، عبادت کا ثواب چاہیے تو امام کو وسیلہ بنا لو۔ تو جب یہ چھوٹا سا امام وسیلہ بن سکتا ہے تو کائنات کا امام وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ صلوات اور محمد والے محمد۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے منزل عجیب ہے کہ اب امام ظاہر ہے کہ بیچارہ اس نے کچھ سورہ یاد کیے، کچھ تھوڑی سی اس کے اندر سلونیس بھی تھی، ہم نے حفظ کیے ہوئے تھے۔ کہا رہے یہ بھی تو الحمد پڑھ رہا ہے، ہم بھی الحمد پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ذکر رکوع کر رہا ہے، ہم بھی ذکر رکوع کر رہے ہیں، ہم اس سے آگے نکل گئے۔ کہا خبردار آگے نہ بڑھنا۔ کیوں؟ کہا امام سے آگے، امام سے آگے گستاخی ہے۔ ہم نے کہا یہ تو 2 رکعت کا امام ہے۔ کہا خبردار اس سے آگے نہ بڑھنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ اب تو اندازہ ہو گیا غدیر میں آگے بڑھنے والوں کو پیچھے کیوں روکا، آنے والوں کا انتظار کیوں کیا؟ کہ مسئلہ امام کی امامت کے اعلان کا ہے، جو پیچھے رہ گئے وہ بھی آئے، جو آگے بڑھ گئے وہ بھی پیچھے چلے آئے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں تو ماشاءاللہ مومنین ہیں، خدا ان کی تعداد میں اضافہ فرمائے اور زیادہ سے زیادہ مومنین ہوں اور مل جل کے سبھی اپنے رسوم انجام دیں اور ہر طرح کی آفات سے محفوظ رہیں۔ لیکن جو بڑے بڑے شہر ہیں جیسے تہران قسم کا، وہاں بھی اتفاق سے نماز پڑھنے کا موقع ملا، بہت کوشش کی کہ جلدی پہنچ جائیں، مگر جب پہنچے ہیں تو اتنی لمبی صفیں تھی کہ جو امام تھے بہت دور تھے، بہت دور تھے۔ ہم بھی پیچھے کھڑے ہو گئے، کہا کہ نماز شروع ہو گئی، ہم نے شروع کر دی۔
ہم نے کہا ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. کہ وہ کس لیے؟ کہ ہمیں امام نظر نہیں آ رہا ہے. نہیں توجہ ہے. ہمیں تو امام نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کے پڑھنے کا ثواب کیا ہوگا؟ کہ تمہیں اس سے کیا معلوم؟ نیت کر لو، قبول کرنا ہمارا کام ہے. تو پتا چلا 2 رکعت کا امام بھی نظر آئے یا نہ آئے ثواب. یہ امام، اور اس کے بعد میں یہ ہمیں یہاں اس مسجد میں بھی ہوتا ہے. محترم نے فرما دیا کہ نماز آپ پڑھا دیجئے. کبھی پڑھانے کا موقع ملا، کبھی پڑھنے کا. جب پڑھانے کا موقع ہے تو ہمیں نہیں معلوم پیچھے کیا ہوا، لیکن جب پڑھنے کا موقع ملا تو دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے. اگر 1,00,000 آدمی بھی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو جب سب کھڑے ہوئے ہر ایک کھڑا ہو گیا. جب رکوع میں پہنچے ہر ایک رکوع میں پہنچ گیا. جب سجدے میں گئے ہر ایک سجدے میں چلا گیا. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ ان کی نماز قصر ہے. جب اس نے 2 رکعت نماز تمام کی، اب جب حالت دیکھی، کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی تشہد میں. ہم نے کہا انہیں کیا ہوا؟ اب تلک تو یہ سب کھڑے تھے تو کھڑے تھے، رکوع میں تھے تو رکوع میں تھے، سجدے میں تو سب تھے. اب یہ کیا ہوا؟ الگ الگ کیوں نظر آئے؟ کہ اس لیے کہ اب تک امام سے جڑے ہوئے تھے. اب تک امام سے جڑے ہوئے تھے، اب امام سے الگ ہو گئے تو ہر ایک الگ الگ ہو گیا. یعنی امام کا وجود اتحاد کی علامت ہے. جہاں امام سے رشتہ ٹوٹا انتشار ہو گیا. میرے عزیزوں، بس ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا اسلام سے، کسی اور وجہ سے نہ صحیح، امت کے اتحاد کی خاطر ہی کسی امام کو مان لو. یہ آج جو الگ الگ نظر آ رہے ہیں، کوئی کسی خیال کا، کوئی کسی خیال کا، کوئی کسی نقطہ نگاہ کا، یہ سب کس لیے؟ کہ امام سے تعلق نہیں ہے. تو جب تک امام سے تعلق رہتا ہے وحدت ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے. تعلق ٹوٹا انتشار ہوا ہے نا. توجہ. انتشار علامت اس بات کی کوئی امام نہیں، چاہے 4 ہوں. ارے توجہ چاہوں گا، چاہے 4 امام ہوں، مگر انتشار علامت ہے اس بات کی کہ ایک سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. اگر یہ دنیا کے بنائے ہوئے امام ہیں تو 4 بھی ہوں گے تو منتشر. اس کے بنائے ہوئے امام ہوں گے تو 12 بھی ہوں گے تو سب ایک. نہیں توجہ ہے، سب ایک ہوں گے. اور تو بہت بڑی بات ہے، اگر خواب میں بھی کسی نے دیکھ لیا ہے تو عمل میں فرق نظر نہیں آئے گا. جو اس نے کہا ہے وہی یہ کرتا ہوا نظر آئے گا. صلوات بر محمد والے محمد. اس کو کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. تو ظاہر ہے جب یہ امام کی منزل ہے کہ یہ 2 رکعت کا امام اتنا جانتا ہے، اتنا تو سبھی کو معلوم ہے کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جا کے اسی کے پاس جاتے ہیں. اب چاہے اپنی زبان میں اس کا کوئی بھی لفظ دے دیجئے، ملا جی، مولوی صاحب، حافظ جی یا امام صاحب، جو بھی کہہ دیجئے، جا کے پوچھتے اسی سے ہیں. ہے نیچرل ہے، فطری بات ہے کہ بھائی جب یہ کچھ بہتر ہیں تو ہم نے کہا اس کی کیوں ذمہ داری ہے؟ کہا جی امام صاحب ہیں نا. تو ہم نے کہا اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہا ہم سے تو زیادہ ہی جانتے ہیں.
تو اس کا مطلب یہ کہ ذہن انسانی اس بات کو تیار ہے، قبول کرتا ہے کہ امام وہ ہونا چاہیے جو زیادہ جانتا ہو، جس کے پاس علم زیادہ ہو وہی امام ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام سے یہ بعض دفعہ ہماری آپس میں گفتگو بھی ہوئی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ بھائی اب وہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی باتیں ہوئی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جس کے چاہے پیچھے نماز پڑھ لیجئے، اب یہ کل تو ہم نے اس کو کچھ حالت میں دیکھا، آج کہتے اس کے پیچھے پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ دوسری طرف ہمارے ہاں بھی حال عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ امام 2 رکعت کے امام کے لیے اتنی شرطیں تلاش کرتے ہیں کہ اس کا ملنا ہی محال ہو جاتا ہے۔ وہاں اتنا سستا، یہاں اتنا مہنگا، یہ منزل امام کی۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ جس کی حیثیت یہ ہو تو اتنا تو ذہنی طور کے اوپر سب مانتے ہیں کہ اسے سب سے زیادہ عالم ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر عالم ہے مگر تھوڑا سا بزدل ہے، بات تو جانتا ہے۔ ابھی ایک صاحب سے آ کے پوچھا، ان کا یہ کیا کہہ رہا تھا، ڈر کے کچھ کا کچھ بتا دیا، کہا یہ تم بھی کیسے امام ہو، اتنے ڈرپوک۔ تو ہم نے کہا امام سے اس کا کیا تعلق؟ کہا تمہیں یہ نہیں معلوم ہے؟ ارے جب حق بات جانتے ہو تو تم میں اتنی ہمت بھی ہونی چاہیے کہ بات پہ جم جاؤ۔ یعنی دونوں باتیں آ کے ٹھہری کہاں کہ قیادت کا حق اسے ہے جس کے پاس علم بھی ہو، شجاعت بھی ہو۔ جس کے پاس علم ہو شجاعت نہ ہو اس کا اعتبار نہیں، جس کے پاس شجاعت ہو علم نہ ہو اس کے پیچھے کون چلے گا، اس کے پیچھے نہ جانے کہاں لے جائے۔ تو اتنا تو پتہ چل گیا کہ امامت کا حقدار وہ ہے جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہو، شجاعت سب سے زیادہ ہو۔ تو ہم بس اتنی سی گزارش ہے، اپنے نبی سے پوچھ لیجئے علم کس کے پاس ہے، شجاعت کس کے پاس ہے۔ مدینۃ العلم کی حدیث گواہی دے گی باب العلم کون ہے، ذوالفقار گواہی دے گی سلام۔ اور بس میں اس منزل پہ لا رہا ہوں کہ جہاں دوسری منزل ایک یہ امام اور ایک وہ ہدایت کعبے کے سلسلے میں، جو کہا کہ کعبہ ہدایت ہے عالمین کے واسطے، عالمین کے واسطے، جتنی جتنی دنیا ہے سب کے لیے کعبہ ہدایت۔ تو جب ہدایت ہے تو ہدایت کی خاطر یہاں تو آپ حضرات جانیں، لیکن ہمارے وطن میں تو یہ ہوتا ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی جماعت وارد ہوتی رہتی ہے ہدایت کی خاطر کہ یہ کرو تم بہکے وہ ہو، تم یہ کرو فلاں کام کرو فلاں کام۔ اتفاق کی بات یہ انہیں پتہ نہیں تھا، میرے گھر بھی آ گئے، یہ واقعہ سچا ہے، میرے گھر بھی آ گئے۔ جیسے ہی مجھ سے انہوں نے ہدایت کے سلسلے میں تھوڑی سی کچھ کوشش کی، دوسرے نے ہاتھ پکڑا واپس لے گیا۔ میں نے بلا کے کہا، میں نے کہا بھائی تم کیوں جا رہے ہو، آؤ بیٹھو بات تو کریں۔ کہا جی ہمیں تمہیں ہدایت نہیں کرنی ہے۔ ہم نے کہا کس لیے؟ کہا تم تو رافضی ہو۔ ہم نے کہا پھر ہمیں تو سب سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے، تم اور کہیں کے بجائے تمہیں ہمارے پاس آنا چاہیے تھا۔ کہا نہیں ہمیں تم سے کچھ نہیں کہنا ہے۔ تو ہم نے کہا پھر نکلے کس لیے ہیں؟ کہا ہم ہدایت کے واسطے نکلے ہیں۔ تو جن کو جو ہدایت کرتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر چھوڑ چھوڑ کے بھی دنیا کو بتاتے چلیں کہ دیکھو تمہیں کیسے ہدایت پانی ہے اور ہم تمہاری ہدایت کے لیے نکلے ہیں۔ کیا کبھی وہ جو عالمین کے واسطے ہدایت بنایا گیا ہے کعبہ، کبھی وہ بھی ٹور پہ نکلا؟ آج تک کبھی کوئی ایسا ہوتا کہ اس سال ہم نارتھ امریکہ جائیں گے، اس سال یورپ کا پروگرام ہے، اس سال انڈیا جائیں گے، اس سال فلاں جگہ جائیں گے؟ کہا نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ تو پھر یہ ہادی کیسا؟
کہا نہیں یہ تو ایک ہی جگہ رہتا ہے اپنی جگہ پر. تو ہم نے کہا آج تک کہیں نہیں گیا. کہا کیسے جا سکتا ہے؟ پھر میں نے کہا ہادی کیوں ہے؟ کہا یہ سوال کیوں؟ ہم نے کہا ہادی ہے تو سب کے پاس جانا چاہیے. کہا ہادی کے لیے کہیں جانا ضروری نہیں ہے. جن جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ہادی اپنی جگہ پر، ہدایت پانے والے اپنی جگہ پر. تو جب کعبہ اپنے مقام پر رہ کر ہدایت کر سکتا ہے تو وارث کعبہ اپنے مقام پہ رہ کے کیوں ہدایت نہیں کر سکتا؟ صلوات بر محمد والے محمد. یہ کعبہ، اور اس کے بعد میں کہا یہ ہدایت عالمین کے لیے. تو ہم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ تو 360 بت تھے اس کے اندر، اس کی یہ کیسے ہدایت کر رہا ہے؟ عجیب مسئلہ ہے. مسئلہ عجیب کیا ہے؟ ایک دوست سے بہت دن کے بعد میں ملاقات ہوئی، خیریت پوچھی، بھائی کہاں تھے اب تلک؟ کہ صاحب کیا بتائیں، پورا گھر کا گھر بیمار تھا، کچھ ہوش ہی نہیں تھا. ارے میں نے کہا اتنا غضب ہو گیا آپ نے ہمیں اب تک نہیں بتایا؟ چلیے ہم آپ کے گھر چل رہے ہیں. جا کے پہنچے، بیٹھے. ہم نے کہا یہ تو سب ٹھیک ٹھاک ہے، دیواریں بھی ٹھیک ہیں، چھت بھی ٹھیک ہے، فرش بھی ٹھیک ہے، آپ تو کہتے پورا گھر بیمار ہے. دوسری مثال کہ پورے گھر کی دعوت ہے آپ کے. ہم نے کہا ہم اپنے آدمیوں کو لے کے آ سکتے ہیں، گھر کیسے لے کے آ جائیں؟ کہا اتنی بھی تمیز نہیں ہے آپ کو کہ جب گھر بولا جاتا ہے تو گھر والے ہوتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. جب یہ کہا جاتا ہے گھر بیمار ہے، اس کا مطلب گھر والے بیمار ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ گھر کی دعوت ہے تو اس کا مطلب ہے گھر والوں کی دعوت ہے. آج تو یہاں بھی بولا جاتا ہے یہ سڑک کہاں گئی؟ کہ نیو یارک جا رہی ہے. 7 دن تو مجھے ہو گئے ہوئے، جو جہاں تھی وہی کی وہی ہے. کہ تجھے اتنا بھی پتا نہیں ہے؟ ارے اس میں چلنے والے مراد ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، اس میں چلنے والے مراد ہیں. کہ نہر جا رہی ہے، جاری ہے، نہر بہ رہی ہے، جب پہلے بہتی تھی اب نہیں. ہم نے کہا یہ تو وہیں کی وہیں ہے جہاں کل تھی. کہا رہے جو پانی ہے وہ مراد ہے اس کے اندر. تو اتنا تو پتا چلا کہ جب کوئی چیز بولی جاتی ہے لفظوں کو تھوڑا ثقیل کر کے بولنا چاہ رہا ہوں تاکہ پتا چل جائے کہ مجھے بھی کچھ آتا ہے. کہ جب ظرف بولتے ہیں تو مظروف مراد ہوتا ہے. توجہ، جب گھر بولتے تو گھر والے مراد ہوتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ یہ بیت ہے ہدایت، یہ بیت ہدایت ہے. دنیا نے اس 4 دیواری کو ہدایت سمجھا، یہ نہ سمجھے کہ بیت نہیں، اہل بیت ہدایت ہے. صلوات بآواز بلند صلوات میں محمد والے محمد. یہ وہ امام کی منزل اور یہ اس کی منزل، یہ الگ الگ نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے سے رابطے ہیں. امام کے لیے حکم کیا ہے؟ نماز پڑھاتے وقت الگ پڑھیے تو بہت ٹھہر ٹھہر کے خضوع خشوع کے ساتھ میں. جماعت ہو تو نگاہ کمزور سے کمزور انسان پر رہے. ایسا جو سب سے کمزور انسان ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھ کے نماز پڑھی جلدی جلدی. وہ الگ بات ہے کہ ہم جیسا کوئی کہ تنہائی میں پڑھی تو جلدی جلدی گھسیٹ دی، اور جب جماعت کا وقت ہوا تو پوری قرات کے ساتھ میں. لیکن حکم یہ ہے، اور یہیں سے نفس کی پاکیزگی کا پتہ چلتا ہے کہ جب نماز پڑھا رہے ہو تو جو کمزور سے کمزور انسان ہو اس کو سامنے رکھ کے نماز پڑھانا. یہ کون ہے؟ یہ امام، 2 رکعت کا امام. یہ 2 رکعت کا امام ہے.
جو کائنات کا امام ہوگا اس کا کردار یہ ہوگا کہ خود لباس وہ پہنے گا جو کمزور سے کمزور رعایا کو نصیب ہو جائے، کھانا وہ کھائے گا جو کمزور سے کمزور شخص کو میسر ہو جائے۔ اسی لیے تو آنے والے نے جب دیکھا کہ مسجد میں ایک شخص بیٹھا ہوا ایک کپڑے کی تھیلی کے اندر سوکھی روٹیاں اور نکال نکال کے کھا رہا ہے، اس شخص سے کہا بھائی میرے پاس تو یہی ہے، کہا مجھ سے تو نہیں کھائی جائے گی، کہا پھر وہاں فلاں جگہ چلے جاؤ۔ امام حسن کے دسترخوان پہ پہنچے، اب جو دیکھا تو اس نے اتنا اثر ہوا دل کے اوپر کہ کچھ کھا رہا تھا، کچھ بچا بچا کے رکھ رہا تھا۔ امام نے کہا بھائی اگر تیرے گھر والے ہیں، تیرے بچے ہیں تو میں ان کے لیے بھی کھانا دے دوں گا۔ کہا نہیں، گھر سے تو خوشحال ہوں، اللہ کا شکر ہے، مگر ایک مسکین کو مسجد میں دیکھ کے آیا ہوں جو سوکھی ہوئی جو کی روٹیاں کھا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہ تجھے معلوم نہیں وہ کون ہے؟ کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، کہ وہ ہمارے والد بزرگوار ہیں جو اس پوری مملکت اسلامی کے تاجدار۔ اللہ اکبر۔ دوسری منزل، عزیزان محترم، ایک شخص امیر المومنین کوفے سے گزر رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا نابینا بھیک مانگ رہا ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ عیسائی ہے، ایک عیسائی شخص ہے۔ کہا پھر بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا اس لیے مانگ رہا ہے کہ جب جوانی تھی تو کما کما کے اپنا خاندان کا پیٹ بھر رہا تھا، اب اس کے ساتھ 3 مصیبتیں ہو گئی، مفلسی ہو گئی اس لیے کمانے کے لائق نہیں رہا، نابینا ہو گیا اور بڑھاپا۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی بیٹا نہیں؟ کا معلوم نہیں؟ کا کوئی خاندان والا خبر گیری نہیں کرتا؟ کا کوئی نہیں کرتا؟ بس اتنا سننا تھا، آپ نے اس کا جا کے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا۔ بیت المال سے امیر المومنین نے ایک عیسائی کا وظیفہ مقرر کیا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا اہل بیت کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ وہ در ہے کہ جہاں صرف انسانیت دیکھی جاتی ہے، وہاں عقیدوں کی بنیاد پہ مدد نہیں کی جاتی۔ اور میں اس موقع پہ مجھے عرض کرنے دیجئے کہ وہ جو واقعہ اکثر ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ جس میں یتیم مسکین اسیر کو کھانا کھلایا، کیا کبھی 3 دن تلک یہ واقعہ چلا؟ کیا کبھی جا کے یہ پوچھا یتیم سے کہ تو کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے؟ کیا مسکین سے یہ پوچھا تیرا مذہب کیا ہے؟ کیا اسیر سے یہ پوچھا تو کس عقیدے کا ماننے والا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یتیم مسلمان ہو سکتا ہے کہ مسکین مسلمان ہو، لیکن جو سسٹم اس وقت تھا مدینے میں، وہاں اسیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مگر جس انداز سے یتیم کو کھانا دیا، اسی انداز سے مسکین کو کھانا دیا، اسی انداز سے اسیر کو کھانا دیا۔ یہ پوچھا بھی نہیں ہے کہ تم کون ہو، بس یتیم ہے کافی ہے، مسکین ہے کافی ہے، اسیر ہے کافی ہے۔ یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں۔ مگر ہاں ایک بات ضرور سامنے ہے کہ جو یتیم تھا وہ مسکین نہیں تھا، جو مسکین تھا وہ اسیر نہیں تھا، مگر اسی گھر کے بچے تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے، اسی گھر کے بچے یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، اسیر بھی ہیں، اور انداز عجیب ہے کہ بے کجابہ اونٹوں پہ بٹھائے ہوئے جا رہے ہیں۔ بس روایت آپ کی نظر کی دے رہا ہوں، زحمت ختم کر دوں۔ عجب انداز ہے، کس کس بے کسی کے ساتھ میں یہ قافلہ گزرا ہے، کون جانے ان کی کیفیات کو۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ سب سے پہلی فرمائش شہزادی زینب کبریٰ نے جو کی وہ یہ کی کہ گھر خالی کر دو تاکہ اپنے بھائی کو رو سکیں۔ کیا
کیا زینب اب تک روئی نہیں ہوں گی؟ کیا کربلا سے رہائی کے وقت تک زینب روئی نہیں ہے؟ کیا روتی رہی، ہر وقت روتی رہی علی کی بیٹی، مگر اب چاہتی ہے کہ کھل کے رو لے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، قافلہ جا رہا ہے کربلا سے، کوفے سے شام کی طرف، اور ایک منزل پہ جانے کے بعد جیسا کہ اس وقت انہوں نے طریقہ اپنایا تھا، اطلاع کر دی گئی کل یہاں سے قافلہ گزر رہا ہے، جسے تماشا دیکھنا ہو تماشا دیکھ لے۔ ایسے قیدی کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے، ان قیدیوں کا تماشا دیکھ لو۔ گھر گھر میں ذکر ہونے لگا، آج تک تو کبھی ایسا نہ ہوا، قافلے آئے بھی، چلے بھی گئے، قیدی بھی آئے، مرحلے گزر گئے، مگر یہ اتنا اہتمام تو کبھی نہیں ہوا کہ باقاعدہ بلا کے کہا جا رہا ہے کہ ان کا تماشا دیکھ لو۔ ایک کنیز نے جا کر اپنی مالکہ سے کہا، بی بی آج اس قسم کا اعلان ہو رہا ہے اور سبھی خواتین اپنے اپنے کوٹھوں پہ بیٹھنے کا انتظام کر رہی ہے، آپ بھی چلیے۔ بس یہ سننا تھا، کہا کہ میں ضرور، میں بھی دیکھتی، لیکن مجھے ایک وصیت یاد آ رہی ہے۔ کہا کس کی وصیت؟ کہ جب مدینے سے چلنے لگی تو شہزادی فاطمہ زہرا سے پوچھا، بی بی کوئی وصیت کر دیجئے، نصیحت کر دیجئے زندگی میں کام آئے۔ کہ بھائی ایک بات کا خیال رکھنا، کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ مجھے اپنی شہزادی یاد آ رہی ہے، کیسے تماشا دیکھوں۔ صبح ہو گئی، کنیز نے جا کر کہا، بی بی آپ اکثر مدینے کے لوگوں کو یاد کیا کرتی ہیں اور روتی بھی ہیں، ہم نے سنا یہ قیدی مدینے ہی کے رہنے والے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں جانتے ہوں جنہیں آپ یاد کیا کرتی ہیں۔ کیا کہا قیدی مدینے کے ہیں؟ کہاں بی بی، کب ضرور جاؤں گی۔ لبے بام آئی، آنے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ نیزوں پہ کچھ سرجا رہے ہیں، اونٹوں پہ کچھ بیبیاں بیٹھی ہیں، ان بیبیوں کے برابر میں ایک چھوٹی سی بچی 3 یا 4 برس کی عمر، ہونٹ سوکھے ہوئے، کانوں سے خون بہتا ہوا، اس کے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کر کہنے لگی، بچی کیا تو پیاسی ہے؟ بس جس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا، بی بی یہ نہ پوچھ کے پیاسی ہے، یہ پوچھ کب سے پیاسی ہے، کب سے پیاسی۔ کنیز کو اشارہ کیا، بی بی ایک کوزہ لے آؤ۔ کوزہ بھر کے آ گیا اور کہا کہ بچی یہ تیرے لیے پانی منگایا ہے، مگر ایک بات کا میری بھی گزارش ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے مظلوموں کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، اے بی بی ہمارے حق میں کچھ دعا کر دیجئے، پانی چاہے جتنا سیراب ہو کے پی لیجئے گا۔ بس زینب نے سکینہ سے کہا، میری بچی پہلے پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعا کر دے۔ جیسے سنا، کہا بی بی تیری تمنا کیا ہے؟ کہا بچی یہ تو بتا یہ کون ہے، یہ سر کس کا ہے؟ کہا میرے باپ کا۔ کہا یہ دوسرا سر؟ کہا میرے بھائی کا۔ کہا یہ گھوڑے کی گردن میں؟ کہا میرے چچا کا۔ کہا یہ بیمار کون ہے؟ کہا میرا بھائی۔ کہا یہ بیبیاں کہاں؟ کہا میری ماں، میری پھوپھیاں، میری بہن۔ کہا بی بی سب کے سب اجڑ گئے، پورا گھر برباد ہو گیا۔ بس یہ سننا، کہا بی بی بھائی یہی دعا ہے، دعا کیجئے جیسے تمہارا گھر اجڑا میرا گھر ویران نہ ہو۔ بچی نے پھٹے ہوئے کرتے کو پھیلا دیا، ننھے ننھے ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کی، پالنے والے ہمارے جلے ہوئے گھر کا واسطہ، اجڑے ہوئے دیار کا واسطہ، میرے باپ کے کٹے ہوئے سر کا واسطہ، جیسے ہم برباد ہوئے یہ برباد نہ ہو۔ یہ سن کر ایک بار کہتی ہیں کہ اب تمنا کیا ہے؟ کہ دوسری تمنا یہ ہے کہ میرا شوہر پردیس گیا، دعا کیجئے لوٹ آئے۔ بچی نے یہ بھی دعا کر دی۔ بس تیسری زحمت اور سن لی، زحمت تمام کر رہا ہوں۔ کہا تیسری تمنا یہ ہے کہ میں مدینے جانا چاہتی ہوں۔ مدینے کا نام سنا، ثانیہ زہرا چونکی، بی بی مدینے میں کہاں جانا چاہتی ہے؟ کہا محلے بنی ہاشم میں۔ کہا بنی ہاشم میں کس کے پاس؟ کہا بی بی کیا تم مسلمان نہیں ہو؟
کہاں مسلمان ہے؟ کیا تم اتنے تے رسول سے واقف نہیں؟ کہاں واقف ہے؟ کرے ایک ہی تو شہزادی ہے جس کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں، کا کون ہے؟ کہ میری شہزادی زینب کبریٰ، اس کی زیارت کو جانا چاہ رہی ہوں۔ کا کون؟ کا علی کی بیٹی۔ بس اتنا سننا تھا کہ سکینہ دعا نہ کرنا۔ کہ بی بی آپ نے دعا کرنے سے کیوں روکا؟ کہ اس لیے روکا ہے کہ تیری زینب مدینے میں نہیں ہے۔ کہ بی بی مدینے میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ کہ یہ نہ پوچھ، یہ نہیں بتا سکوں گی۔ کہ بی بی کچھ لہجہ تو جانا پہچانا سا لگ رہا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ کہ بی بی نہ بتائیے زینب کہاں ہے، بس اتنا بتا دیجئے آپ کون ہیں۔ زینب خاموش۔ کبھی بھی آپ کو محمد مصطفیٰ کا واسطہ، علی مرتضیٰ کا واسطہ، فاطمہ زہرا کا واسطہ، زینب خاموش رہی۔ کہ حسن مجتبیٰ کا واسطہ، زینب خاموش رہی۔ جب کہا بی بی آپ کو حسین کا واسطہ، ارے مجھے حسین کا واسطہ نہ دے، میں ہی زینب ہوں جس کی تو زیارت کو جانا چاہتی ہے۔ کہا بی بی ارے وہ تو حسین کی بہن ہے، عباس کی بہن ہے۔ کہا وہ سر حسین نیزے پر ہے، یہ عباس کا سر گھوڑے کی۔